کہ ہمارے گاؤں میں بچپن ہی میں رشتے طے کر دیتے ہیں، پھر جب بڑے ہو جاتے ہیں بچے تو آپس میں جھگڑے بھی ہوتے ہیں خاندانوں میں، بچے وہاں شادی نہیں کرنا چاہتے بسا اوقات۔ کیا اس طرح بچوں کا رشتہ بچپن میں طے کر دینے کی اجازت دین دیتا ہے؟ دیکھیے میں وہی بات عرض کروں، ایک ہوتا ہے کسی کام کا جائز ہونا ہاں اور ایک ہوتا ہے کسی کام کا مناسب ہونا، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ ٹھیک یعنی کہ جیسے ہم جب رشتہ کسی کا کرتے ہیں، مثال دیتا ہوں، تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ لڑکے اور لڑکی کی عمر کے درمیان ایک مناسب سا فرق ہو، لیکن شرعاً اس کی بھی اجازت ہے کہ لڑکی بہت بڑی عمر کی ہو، ٹھیک یہ بھی اجازت ہے کہ لڑکی کافی چھوٹی ہو۔ اس وجہ سے مسئلہ جب ہم پوچھیں تو ہمیں یہ سوال کرنا چاہیے کہ اجازت تو ہے، لیکن کیا دین اس طرح کی چیزوں کی ترغیب دیتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں شرعاً بچوں کی، دو چھوٹے بچوں کا اگر ان کے سرپرست، ان کے اولیاء، ولی جسے ہم کہتے ہیں، وہ رشتہ کراتے ہیں تو شرعاً اس کی اجازت ہے۔ لیکن ہمارا جو تجربہ بتاتا ہے، جو مسائل ہمارے سامنے علماء کے سامنے اور عدالتوں میں آتے ہیں، کہ یہ مناسب طریقہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ چھوٹے بچے ہیں، 5 سال کی، 6 سال کی عمر ہے، دادا یا دادی انتقال ہو رہا ہے، انہوں نے کہا بھی ہم چاہتے ہیں ہماری زندگی میں ہمارے ایک بیٹے کی اولاد کا دوسرے بیٹے کی اولاد سے رشتہ طے ہو جائے، رشتہ طے کر دیا۔ اب ظاہر سی بات ہے بچوں کی عمر اگر ابھی 5 سال 6 سال ہے ٹھیک تو ہے ان کی شادی ہونے میں ابھی 15 سال 20 سال باقی ہیں۔ اب جب 15 20 سال کے بعد حالات کہاں سے کہاں پہنچ جائیں، آپس میں اختلافات ہو جائیں، جھگڑا ہو جائے، ٹھیک وہ لڑکا بڑا ہو کر کوئی خراب نکلے یا کوئی بیمار نکلے یا لڑکی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو جائے، لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کے نتیجے میں خاندان میں بہت تنازعات ہوتے ہیں۔ ٹھیک اس وجہ سے علماء کرام ہمیشہ یہ مشورہ دیتے ہیں کہ جب لڑکی اور لڑکا بڑے ہو جائیں، کچھ سمجھ ان کے اندر آ جائے اور آپ یہ مانا سمجھتے ہو کہ ان کے درمیان رشتہ ہونا مناسب ہے، تب یہ رشتہ کریں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے درمیان تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رشتے کے لیے ایک بہت اصول بیان فرما دیا، اور وہ میاں بیوی کے لیے بیان فرمایا کہ خافا اللہ یقیمہ حدود اللہ، کہ اگر ان کو یہ خوف ہو، یہ خطرہ ہو کہ اللہ کی جو متعین کردہ حدود ہیں، میاں بیوی کے حقوق ہیں، وہ ہم سے نہیں قائم ہو سکتے، ہم میں ضرور ایک دوسرے کے خلاف کوئی نہ کوئی زیادتی ہوگی، ہم سے بدسلوکی ہوگی۔ اگر ہم سمجھتے ہیں یہ اصول شادی کرانے سے پہلے جو سرپرست ہیں ان پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ دو بھائی ہیں، ان کے درمیان جھگڑا ہو گیا، اب ان دونوں کی اولاد کی آپس میں شادی بسا اوقات صلح کے طور پہ کرائی جاتی ہے کہ اس سے صلح ہو جائے گی، ہو سکتا ہے کہ صلح ہو جائے اور ہو سکتا ہے کہ زندگی اور خراب ہو جائے۔ تو اس وجہ سے یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ چھوٹی عمر کی شادیاں یا نابالغی کی عمر کی شادیاں نہ کرائی جائیں، اس لیے کہ شرعاً اگرچہ جائز ہے، قانوناً بھی اس کی اجازت ہے، لیکن مسئلہ اس میں یہ آ جاتا ہے کہ سماجی طور پر مصلحت کے خلاف ہے یہ، لہٰذا آپ بچوں کو بڑا ہونے دیں۔ بڑا ہونے کے بعد اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ ان دونوں کا مزاج ایسا ہے، ان دونوں کا میلان ایسا ہے کہ یہ مل جائیں گے آپس میں، رشتہ اچھا چل پڑے گا، تو آپ رشتہ جوڑ دیں۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں، ان دونوں کا آپس میں اس طرح کا ہونا نہیں ہے مناسب، تو رشتہ نہ کریں۔ اور زیادہ مناسب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہونا چاہیے کہ بڑوں کے اندر ایک بات طے ہو جائے۔ فرض کریں کہ دادا کی انتقال کے وقت یہ دادی کی خواہش تھی، یا نانا کی یا نانی کی خواہش تھی کہ ہماری یہ اولاد کے درمیان رشتہ ہو، ایک بھائی کی بیٹی دوسرے بھائی کی بیٹے سے رشتہ ہو جائے، دادا کی خواہش تھی، تو یہ بات بڑوں تک پہنچا دی جائے کہ جی دادا کی یہ خواہش ہے اور یہ دنیا سے خواہش لیے ہوئے گئے، تو اگر یہ بڑے ہونے کے بعد مناسب ہو تو رشتہ جوڑ دو، نہیں ہو تو نہ جوڑو۔ یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ یہ جو بڑوں کی خواہش ہوتی ہے نا، جی ہاں اس کی تکمیل ہمارے اعتبار سے تو اہمیت رکھتی ہے، لیکن جو آدمی دنیا سے چلا گیا اس کے لیے یہ دنیا بے معنی ہے۔ تو خواہش کی تکمیل کو میں پہلے بھی اس پروگرام میں عرض کیا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن نے، اور ہمارا جو ملک کا قانون ہے، ساری دنیا کا قانون ہے، وہ یہ کہتا ہے خواہش ہمیشہ قانون سے نیچے ہوتی ہے۔ خواہش میری کچھ بھی ہو سکتی ہے، اللہ کا حکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی چیزیں، اس کے تابع ہوں گی وہ خواہش۔ اگر میری خواہش ایسی جس کے نتیجے میں، اس پر عمل کرنے کے نتیجے میں معاشرے میں فساد پیدا ہو رہا ہے یا رشتے ٹوٹ رہے ہیں اور تجربہ اسے ثابت ہو رہا ہے، تو پھر کوئی ضروری نہیں ہے کہ دادا کی یا دادی کی یا نانا کی یا نانی کی خواہش کو اس طرح سے پورا کیا جائے۔ حکم اللہ کا دیکھنا چاہیے، مصلحت دیکھنی چاہیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اولیاء مقرر کیے ہیں، جو باپ ولی ہوتا ہے یا دادا ہوتے ہیں، چچا ہوتے ہیں، تو علماء کرام نے ایک اصول کی بات لکھی ہے کہ ولی کو ولی بنانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنی چھوٹوں کی مصلحت کو پیش نظر رکھتا ہے۔ اس کو ولی اسی لیے بنایا جاتا ہے کہ وہ اس کا خیال رکھے گا، اس کے فائدے کو سوچے گا۔ اب اگر آپ بچپن میں ایک رشتہ کرتے ہیں اور بڑا ہونے کے بعد نہایت فساد ہوتا ہے، رشتے آپس میں ٹوٹتے ہیں، جڑتے نہیں ہیں، بچہ جو ہے وہ نہیں پڑھا، ایسے بہت سے واقعات ہوئے کہ لڑکی پڑھ لکھ گئی، لڑکے نے میٹرک بھی نہیں کیا، وہ بدماشی میں چلا گیا، وہ ایسے خراب لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع ہو گیا، لیکن وہ چونکہ رشتہ ہو چکا تھا اب وہ آزاد بھی نہیں کرتا لڑکی کو، اور باپ جو ہے لڑکی کا وہ مناسب بھی نہیں سمجھتا کہ رخصتی ہو۔ ایک عجیب سی جی ہاں کشمکش میں زندگی بسر ہوتی ہے۔ تو ایسے بہتر یہ کرنے کی ہے ضرورت کہ نہیں ہے، کہ بچہ بڑے آپس میں طے کر لیں کہ ٹھیک ہے اگر یہ بڑے ہوئے مناسب ہوا تو کر دیں گے،
نہیں ہوا تو نہیں کریں گے. ہاں اور مناسب ہوا تو کر دیں گے, یعنی مناسب سمجھا اگر لڑکی اور لڑکے نے, جی مطلب بڑوں نے بھی سمجھا اور لڑکا لڑکی نے بھی لیکن سمجھا. پہلے تو لڑکا لڑکی سمجھے. نہیں دیکھیے اصل میں ہمارے یہاں ایک اور بات بھی میں عرض کروں, شریعت نے اس کا حکم دیا ہے کہ لڑکا لڑکی کی منشا ہونی چاہیے. جی ہاں, لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے لڑکا لڑکی چونکہ عمر کے شروع کے حصے میں ہوتے ہیں تو بہت ساری مصلحتیں وہ نہیں سمجھتے, لیکن بڑے خاندان کے سمجھ رہے ہیں کہ ان دونوں کا رشتہ مناسب ہے, ان سے بیٹھ کے بات کی جائے, لڑکی کو تھوڑا سمجھایا, لڑکے کو سمجھایا اور آپس میں رشتہ ہو گیا, وہ بھی ٹھیک ہے. یعنی ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے لڑکی سے پوچھا جائے, اس نے کہا کہ جی میری تو بالکل بھی رضا نہیں ہے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایسی بات پر, جیسے کہ میرے پاس ایک مسئلہ ہے حیران کن, میں یہاں پروگرام میں بھی عرض کر دیتا ہوں کہ لڑکی نے اس بات پر انکار کیا کہ لڑکے کی جو ڈگری ہے وہ بہت اچھی یونیورسٹی سے نہیں ہے اور میری ڈگری جو ہے وہ اچھی یونیورسٹی سے, لہٰذا میں تو رشتہ نہیں کرتی. تو ماں باپ نے اس کو بیٹھ کے سمجھایا کہ بیٹا اس سے کیا فرق پڑتا ہے, وہ لڑکی کی پوزیشن اچھی ہے, خوش اخلاق لڑکا ہے, اچھا رہتا ہے, اچھا کماتا ہے, دیندار بھی ہے, سب کچھ ہے, اور خاندان بھی ہم پل رہا تھا, وہ آپس کی دور کی رشتہ داری تھی. لیکن صرف اس خیال سے کہ بھئی مثلا میں نے کسی بڑی یونیورسٹی میں پڑھ رکھا ہے اور اس نے ہلکی یونیورسٹی میں, تو میں نہیں کروں. تو اگر اس طرح کی کچھ چھوٹی موٹی چیزیں ہیں تو اس کو جوڑنے کے لیے بڑے خاندان کے اسی لیے بیٹھے ہوتے ہیں کہ وہ تھوڑا ان کو سمجھاتے, تھوڑا ان کو سمجھا کے کہتے ہیں کہ یہ چیزیں رشتے ناطے جوڑتے وقت اتنی اہمیت نہیں رکھتی, ہوتی ہے ان کی اہمیت مگر ثانوی ہوتی ہے, یہاں تک کی تو اجازت ہے. لیکن اگر وہ بالکل راضی نہیں ہے تو پھر یہ حکم دیا گیا کہ جبر نہیں کرو. ایک لڑکی ہے وہ کہتی ہے میں اس لڑکے سے بالکل نہیں رہ سکتی, اس کا مزاج الگ ہے, سب کچھ الگ ہے, لیکن پھر بھی زبردستی آپ شادی کریں اور پھر رشتے ٹوٹے جا کر, وہ مناسب نہیں ہے. چھوٹی موٹی چیزوں پر اگر وہ کرتی ہے اور بڑے سمجھا کر کرتے ہیں, جو کہ ہمارے یہاں کا طریقہ عرف و رواج ہے ہمارے معاشرے کا, شرعاً اس کی اجازت ہے.